روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے یا خون لگواتا ہے یا کسی کو خون دیتا ہے یا کوئی ٹیسٹ کروانے کے لیے سیمپل دیتا ہے تو اس کا روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا خواہ مسل کے اندر ہو یا وین کے اندر ہو، یعنی گوشت میں ہو، پٹھے میں ہو یا کسی رگ کے اندر ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خون دیتا ہے یا کسی کا خون لگواتا ہے یا اسی طرح ٹیسٹ کے لیے سیمپل دیتا ہے خون کی صورت میں، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص انہیلر کا استعمال کرتا ہے، وہ جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، دمے کی بیماری، وہ ایک پمپ سا اپنے منہ کے اندر مارتے ہیں، تو اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ تو انہیلر کے اندر صرف ہوا نہیں ہوتی بلکہ دوائی ہوتی ہے جو ہوا کے ذریعے آپ کے حلق سے نیچے جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص وہ پمپ استعمال کرتا ہے اور روزے کی حالت میں ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص پر ایسی حالت تھی کہ اس پمپ کا استعمال کرنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں چل رہا، تو ایسی حالت میں اگر وہ روزہ فاسد کر دیتا ہے پمپ استعمال کر کے، تو اسے گناہ نہیں ملے گا، ہاں بعد میں اس روزے کی قضا کرنی لازم ہوگی۔ مسافر امام کے پیچھے مقیم کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ کل مسافر کے مسائل ہم نے بیان کیے تھے، تو اس میں یہ مسئلہ رہ گیا تھا۔ کل یہ بیان کیا تھا کہ اگر امام مقیم ہو اور اس کے پیچھے کوئی شخص مسافر کھڑا ہو، تو چونکہ مسافر نے تو ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، عصر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کے فرض 2 رکعت پڑھنے ہیں، اور امام نے 4 پڑھانے ہیں، تو مقیم امام کے پیچھے مسافر پوری نماز پڑھنے کا پابند ہے امام کی اتباع اور اقتداء کی وجہ سے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اب امام کے وہ تابع ہے، تو امام 4 پڑھائے گا تو اسے بھی 4 پڑھنی لازمی اور ضروری ہوگی۔ لیکن اگر اس کے الٹ ہو کہ جو شخص نماز پڑھا رہا ہے وہ مسافر ہو اور پیچھے آ کر کوئی مقیم مقتدی کھڑا ہو جائے کہ امام نے 2 رکعت پڑھانی ہے اور مقیم مقتدی نے تو 4 پڑھنی ہے، تو ایسی صورت میں پہلا مسئلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ مسافر امام اس جگہ امامت نہ کروائے جہاں پیچھے مقیم مقتدی بھی ہو، بلکہ مقیم میں سے کسی کو آگے کر لے اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہوئی کہ مقیم کوئی تھا نہیں، امام آگے مصلی پہ آگے کھڑا ہو گیا، وہ مسافر ہے، یا جو مقیم مقتدی ہیں ان میں سے کوئی امامت کا مستحق ہی نہیں، وہ نہیں پڑھا سکتا، تو ایسی صورت کے اندر مسافر امام اپنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرے گا، دائیں طرف سلام پھیرے، بائیں طرف پھیرے، اور اس کے بعد وہ یہ اعلان کرے کہ امام مسافر ہے، جو مقیم مقتدی ہیں وہ اپنی نماز پوری کریں۔ امام مسافر ہے، مقیم مقتدی اپنی نماز پوری کریں۔ اب جو پیچھے 4 رکعت والے تھے وہ کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعتیں کل مقتدی پوری کریں۔ کل مقتدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد آپ فاتحہ نہیں پڑھتے، اسی طرح وہ اپنی 3ری اور 4تھی رکعت پوری کریں گے اور اس کے بعد سلام سجدے کر رکوع اور سجدے کر کے تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ صدقۃ الفطر رمضان المبارک میں دینا کیسا ہے؟ صدقہ فطر، اس کا مسئلہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا کہ جو بھی شخص عید الفطر سے پہلے دنیا میں آ گیا اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور جو شخص صاحب نصاب ہے یا اس پر ایسا اس کے پاس سامان موجود ہے کہ جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، کہ پورا سال اس کے استعمال میں نہیں آتا، تو یہ ضرورت سے زائد سامان کہلاتا ہے۔ اس کی مقدار اتنی ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال بن جاتا ہے، تو اس شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے، اپنی طرف سے بھی، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔
لہٰذا یہ عید الفطر سے پہلے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں آپ جب بھی ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ ہر اس شخص کو جس کو زکوٰۃ دینی جائز ہے اسے صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور ہر وہ شخص جس کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں اس کو صدقہ فطر ادا کرنا بھی جائز نہیں۔ اب زکوٰۃ کس کو دینی جائز اور کس کو دینی جائز نہیں، تو یہ بات ذہن نشین کریں کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال موجود ہے، آج کل کی مالیت کے لحاظ سے 80 سے 85 ہزار کا اگر کوئی شخص مالک ہے، چاہے وہ مسکین کہلاتا ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ فقیر اپنے آپ کو کہتا ہو، اگر اتنا مال 80 سے 85 ہزار روپے کیش کی صورت میں پڑے ہیں یا چاندی کی صورت میں پڑے ہیں یا گولڈ کی صورت میں پڑے ہیں یا اس کے پاس سامان تجارت اتنی مالیت کا ہے، تو ایسا شخص اب خود صاحب نصاب ہے، اس کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، بھلے وہ بیوہ ہو، بھلے وہ اپنے آپ کو فقیر کہتا ہو، مسکین کہتا ہو۔ لہٰذا صرف یہ نام رکھنے سے یا بیوہ ہونے سے وہ زکوٰۃ کا فطرانے کا مستحق نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے اسے صاحب نصاب نہ ہونا ضروری ہے، خود مستحق کے زکوٰۃ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس کے اندر خصوصی طور پر آپ توجہ رکھا کریں کہ اگر ایک عورت ہے، بیوہ ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس کے پاس تو لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، تو صرف بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، فدیہ یہ صرف اس شخص کو لگے گا جس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل کا فہم کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ جو کہا سنا سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔